والے اور اپنے والد محترم حافظ احمد اللہ نور اللہ مرکزہ کی امنگوں پر، ان کی خواہشات پر بھرپور پورا اترنے والے والد محترم بھی الحمدللہ اسی جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں کافی دیر تک شیخ الحدیث رہے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہنا اعزاز سمجھوں گا کہ ہماری بستی چھتی چک کو یہ شرف حاصل ہے کہ تین افراد الحمدللہ اس جامعہ میں بخاری شریف پڑھا چکے۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڈی مالوی، ان کے بعد والد محترم حافظ احمد اللہ بڈی مالوی، اور آج جو آپ کے سامنے موجود ہیں جن کے جس خاکی، جن کی بخشش کی دعا کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، الحمدللہ عرصہ دراز تک اس جامعہ کی خدمت کی، انہوں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کی، اور جامعہ والوں نے، جامعہ کی انتظامیہ نے، جامعہ کے اساتذہ نے اور جامعہ کے طلباء نے بھی الحمدللہ بھرپور خدمت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نے اپنی استطاعت کے مطابق ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر میرے برادر مکرم کا خیال کیا، ہر دکھ سکھ میں ان کا تعاون کیا، ہر پریشانی میں ان کا احساس کیا، ہر لمحہ ان کا خیال کیا، ہر وقت ان کو تعظیم عزت کی نگاہ سے دیکھا، اٹھایا بٹھایا لٹایا۔ طلباء نے بھی انتہائی خدمت کی۔ تو میں اپنے پورے خاندان کی طرف سے، اپنے تمام بھائیوں عزیز اقرباء کی طرف سے جامعہ کا شکر گزار ہوں، اس کی انتظامیہ کا، طلباء کا، اساتذہ کرام کا، اور بالخصوص فضیلت الشیخ محترم المقام مولانا یاسین ظفر صاحب کا، جن کو وہ ہمیشہ اپنی تعریف میں یاد کرتے، اچھے کلمات میں یاد کرتے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک اس کے فیوز برکات میں اضافہ فرمائے، مالک کائنات یہاں کے رہنے والوں، تعاون کرنے والوں کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اگلی گزارش یہ ہے کہ انسان دنیا میں جہاں رہتا ہے، یقیناً بہت بڑی تعداد ان کے گرد و نواح میں تھی، طلباء کی بھی اور ان کے اساتذہ کی بھی، اور اساتذہ کے اندر کثیر تعداد میں دبئی کے شاگرد حضرات ہی تھے جن کی وہ تعریف کرتے رہتے تھے، اور انتظامیہ کی بھی، اہل علاقہ اہل شہر کی بھی۔ میری آخری درخواست یہ ہے کہ اگر ان سے کمی کوتاہی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف فرما دیں۔ اگر کسی کا کچھ معاملہ ہو لینے دینے کا تو عبدالحلیم علوی چھوٹا بھائی ہے عبدالعزیز علوی کا، حاضر ہوں، اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا، اب بھی پرخلوص دعائیں کرنا، پھر بھی کرتے رہنا۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ہمیں بھی ان کا نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقت بھی مختصر ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ وقت پر نماز جنازہ ادا کی جا سکے۔ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعزیتی کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالرشید ہیجاری صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب۔ معاملے کی کمی کوتاہی کے بارے گزارش کر دینا سی حاضر ہیں۔ حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ، ان سے چونکہ مدت مدید سے تعلق رہا، یہ اللہ کی ایک نعمت تھی۔ بلا شبہ امام کامل میں بھی ایک عرصہ انہوں نے پڑھایا ہے، وہاں بھی موقع ملا ہے۔ اسے صحت کے بھی چونکہ چھتی کعبے کے تعلق سے آنا جانا رہا۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد جو ہمارا مرکزی ادارہ ہے، یہاں انہوں نے تدریسی فرائض کو سر انجام دیا۔ سچی بات ہے، ایسے افراد مدتوں بعد پیدا ہو گئے۔ اللہ پروردگار عالم ان کی نیکیوں کو قبول فرما کر اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے لمبا عرصہ ماشاءاللہ یہاں جامعہ سلفیہ میں تدریسی فرائض سر انجام دیے ہیں، جہاں یہ خاندان کے لیے ایک خدا ہے۔ بلا شبہ پوری جماعت اس موقع پہ
तमाम मदारस और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस एक अजीम आलम जलील शेखुल हदीस से मालूम हुई है। हम इस मौके पे दुआ गो है परवरदिगार आलम उन्हें आला इल्लिय्यीन में मकाम अता फरमाए, उनके पसमानदान को, जामिया सल्फिया को, पूरी जमात को अल्लाह सब्र और सब्र पे अजर अता फरमाए। जनाजे की इमामत हमारे शेख मशाइख हज़रत हाफ़िज़ मुशफ़िक़ आलम साहब हाफ़िज़हुल्लाह इंशाअल्लाह वो कराएंगे। अब आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह हमारे मुदीर तालीम जामिया सल्फिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद यासिन ज़फ़र साहब, चूँकि सबसे ज़्यादा तालीमी जो अरसा है वो हज़रत शेख ने हज़रत उस्ताद मोहतरम के साथ गुजारा है, तो वो इस हवाले से आपके साथ चंद ताज़ीमी कलिमात को इंशाअल्लाह रखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। हज़रात उलमा व मशाइख, हाज़रीन जनाज़ा, ये लम्हात जहाँ हम सब के लिए सदमे का बायस हैं। बिलाशुबा हम एक ऐसी शख्सियत से महरूम हुए जो इल्म व अमल के पैकर थे और इस बात के हमेशा हरीस रहे कि उनकी ज़िंदगी और उनके शागिर्दों की ज़िंदगी किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक हो। और जामिया सल्फिया में उन्होंने तकरीबन 36 साल गुजारे हैं और इस पूरे अरसे में उनका जो अंदाज़ पढ़ाने का था, तरबियत का था, वो मिसाली था और पूरे एहतमाम के साथ वो तलबा को तालीम देते रहे। हत्ता कि हम असातिज़ा की भी वो रहनुमाई करते, हमारी भी तरबियत करते और हम ये महसूस करते थे कि कोई हस्ती तो है जो हमें भी डांट डपट कर सकती है, जो हमें भी सीधा कर सकती है, हमारे भी नक़ाइस हमें बता सकती है। बिलाशुबा ये हमारे बहुत बड़े मोहसन थे और जितना अरसा वो रहे हैं हम हमेशा मोहतात रहे और कोई भी ऐसा काम करने से हम कतराते थे जो सुन्नत के मुताबिक ना हो और ख़ास तौर पर जो उनकी तबीयत पर गरां गुजरे। ये उनकी कुरान और हदीस के साथ तमस्सक का ये आलम था कि पीर के दिन, जुमेरात के दिन, सर्दी हो गर्मियाँ हो, वो रोज़ा रखते, तहज्जुद का अहतमाम करते, नमाज बाजमात का अहतमाम करते और सफ़र पर भी जाते तब भी इस बात का पूरा अहतमाम करते। मैं ये समझता हूँ उनके हज़ार वहाँ शागिर्द हैं, यहाँ इस वक्त भी मौजूद हैं और दीगर मदारस में भी वो पढ़ाते रहे, वहाँ के भी उलमा मशाइख इनके शागिर्द रहे हैं। वो सब इस बात की शहादत देते होंगे कि वाक़अतन ये शख्स एक इल्म व अमल के पैकर थे। मैं ये समझता हूँ इस मौके पर मैं अपनी जानब से जामिया के असातिज़ा, तलबा और जामिया की इंतज़ामिया की तरफ से आप सब हजरात जो उनके शागिर्द हैं उनसे दिली ताज़ियत करता हूँ, उलमा मशाइख से भी करता हूँ, उनके अहले खाना से भी करता हूँ और हर उस शख्स से ताज़ियत करता हूँ जिनका उनके साथ ईमान का ताल्लुक़ है। हम सब इस मौके पर दुआ गो भी हैं, अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और इस ज़मन में आप तमाम हजरात जहाँ से भी तशरीफ़ लाए, मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। बिलाशुबा ये दीनी ताल्लुक़ है, ये आपका एक ईमान का ताल्लुक़ है और इस मौके पर खुलूस दिल के साथ आप तमाम हजरात दुआ भी फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जे बुलंद फरमाए और आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। चूँकि हमने वक़्त दे रखा था 10:30 बजे का, 10:30 हो गए हैं। अब जनाजे की इमामत हमारे शेख हाफ़िज़ मसूद आलम साहब को करवा दें। हाँ जी, चलो गुफ्तगू आप सब भी कर, आप सब का नाम एक तो ये सफ दुरुस्त नहीं है
بہت سارے احباب میری دائیں جانب سے آگے آگے، تو یہ صف کے لیے نشان لگایا ہوا ہے، برائے مہربانی ذرا اس نشان کو دیکھیں۔ یہ میری دائیں جانب صف نہیں ہے، یہ دیکھیں صف کے لیے نیچے آپ کے پاؤں کی طرف اپنے دیکھیں، اپنے پاؤں کی طرف نیچے باقاعدہ نشان لگائے ہوئے ہیں، مہربانی صف درست فرما، اللہ آپ کو جزا دے، صف درست کریں۔ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، صرف 2-4 منٹ تک آپ سب کرا رہے ہیں جانکاری سے۔ اچھا یاسر صاحب، ہاں جی ہاں جی، یہی کیا پچھلی سفر سے اتصال پیدا کر دی۔ جی جی اچھا، یہ کنات بھی طلبہ سے گزارش ہے بے شک اتار دیں، صف بندی جو ہے وہ درست کریں، صفوں کے ساتھ جیسے ترتیب کے ساتھ نشانات لگائے گئے ہیں۔ رضاکاروں سے درخواست ہے کہ وہ ذرا دیکھیں، صف بندی جو ہے وہ ضروری ہے، لہذا صفوں کو درست کروائیں۔ پاکستان بھر کے جتنے بھی مشائخ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کی صحت کے لیے، حفاظت کے لیے دعا گو ہیں۔ اساتذہ احباب بتا رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے جتنے بھی عقیدت مند ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور ابھی بھی نظر آ رہے ہیں احباب، اس لیے جو ہے وہ سب احباب کہہ رہے ہیں کہ ان احباب کو جنازگاہ میں آنے کے لیے 2-4 منٹ دے دیں۔ تو میں ملتمس ہوں ہمارے ادارے سے بھی اور پاکستان بھر کے مدارس کی پہچان ہے، محترم جناب قاری محمد صہیب میر محمدی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور چند تعزیتی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے آخر کو واپس کرنا ہے، لیکن کچھ نصیب وہ ہیں جو جب دنیا سے جاتے ہیں تو بہت ساری نیکیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلا لینے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا نام بھی زندہ رکھتے ہیں۔ آج ایک سلفیت کی توانا آواز خاموش ہو گئی اور کتاب و سنت کا پرچار کرنے والا یہ چمکتا سورج غروب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے اور ان کے جملہ متعلقین اور اساتذہ گرامی شاگردان کو ان کی ان علمی زاویوں کو زندہ رکھنے اور عملی زاویوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان اہل علم کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں علماء کبار کی صورت میں موجود ہیں، یہ چمکتے اور روشن ستارے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ یہی حقیقت میں معاشرے کا اصل چہرہ ہوتے ہیں علماء، کسی بھی قوم ملت کی بلندی کا راز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان، صحت، عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ہمارے مسلک میں معروف شخصیت ہے مذہبی سیاسی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب، چونکہ حضرت شیخ کا لکھوی خاندان سے ایک بڑا تعلق رہا ہے، عظیم الدین لکھوی صاحب وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے چند تعزیتی کلمات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
تعزیتی کلمات بہت دوستوں نے کہہ دیے. میری اس موقع پر یہ گزارش ہے کہ اتنے قیمتی اور ماہر اساتذہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ لینے والے پیدا نہیں ہو رہے. آپ یہ علماء کا اجتماع بڑا اجتماع، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس بات پر اپنا توجہ فوکس کریں کہ ہم ایسے اساتذہ کو پیدا کریں. طلباء ہمارے پاس ہوتے ہیں جن میں پڑھانے کی تدریس کی صلاحیت ہے، انہیں اپنی کلاسوں میں پہچان کر انہیں آگے تدریس کے لیے ان کی فیلڈ متعین کریں. جماعتی سطح پر اور انتظامی سطح پر ایسے صلاحیت والے بچے انہیں دوسروں سے علیحدہ کر کے امامت خطابت میں ان کو ضائع نہ کریں. تعلیم تدریس کے میدان میں ان کو مزید ٹریننگ دیں، انہیں پڑھانے کی فیلڈ باقاعدہ دیں، اور اس پر اگر جماعت کو اخراجات کرنے پڑیں کہ وہ مسجدیں نہ ڈھونڈتے پھریں، وہ مدارس کی تدریسی مسندیں جو ہیں ان کو سنبھالنے کے قابل ہوں. ہمیں یہ پروڈکشن، یہ پیداوار اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ علم والا اور یہ قرآن و سنت کی تعلیم والا یہ جو ہمارا راستہ ہے یہ کھوٹا پڑ جائے گا. اپنے اساتذہ سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. عاجزی بھی اچھی چیز ہے، انکساری بھی اچھی چیز ہے، لیکن ہر استاد دیکھے کہ وہ کس چیز کا استاد ہے اور اس کا تعلق کس علم کے ساتھ ہے، اور اپنی اس صلاحیت سے اپنے شاگردوں کو پورا فائدہ پہنچائے اور اپنے مقام کو پہچانے. عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے سے رکے نہ رہیں. اسی پروڈکشن کی ہمیں ضرورت ہے. ملک کے ہر معاملے سے علماء نے اپنے آپ کو علیحدہ کر رکھا ہے. ہر معاملے میں رہنمائی کرنے کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو قرآن سے اور سنت رسول سے رہنمائی لیتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی پروڈکشن کرنی ہے، ہر میدان میں ان کو پیدا کرنا ہے. ہمارا اساتذہ کا اور آج کے اس واقعے کا، جس وقت ہم ایک استاد سے جدا ہو رہے ہیں، یہ تقاضا ہے کہ ہم ایسے اساتذہ پیدا کرنے کا بندوبست کریں اور قوم کو ہر معاملے میں سیاسی، اقتصادی، عدالتی، معاشرتی رہنمائی دینے والے لوگ جو قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوں، کافروں اور منافقوں سے رہنمائی نہ لیتے ہوں، ان لوگوں کو معاشرے میں اچھی ٹریننگ دے کر میدان میں لائیں تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے. آپ سب احباب سب بندی فرمائیں. حضرت شیخ حافظ مسعود عالم صاحب وہ نماز جنازہ کی امامت انشاءاللہ کرواتے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے یہ دائیں بائیں سب احباب صفوں میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی حفاظت فرمائے. سب بندی کر لیں. یہ جتنے بھی کیمرے والے ہیں یہ اپنی پوزیشن ٹھیک کریں، صف کلیئر کریں. صف بندی یہ رضاکاروں سے درخواست ہے وہ ذرا صف کا اہتمام جلدی سے کروا دیں. صف بندی کر لیں، صف بندی کریں، رضاکاروں سے کہیں صف سے اس کریں. ایک جگہ پر جمگٹا نہ کریں. آپ یہاں سے تمام اضافی حضرات صف میں چلے جائیں. صف چلے جائیں. تمام احباب صف میں چلے جائیں. یہ پیچھے بھی جتنے احباب اضافی کھڑے ہیں، یہ سیکورٹی والے بھی جو اضافی ہیں صف میں چلے جائیں. صف میں چلے جائیں. اچھا ہو رہے. پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت شیخ اس بات کو قطعاً ناپسند کرتے تھے کہ ان کی تصویر بنائی جائے، اور جنازوں میں میتوں کی تصویر بنانے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. آپ حضرات تمام سے گزارش ہے کہ ان کی اس وقت تصویر نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت